وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے 11 نمبر آیت مبارکہ کا سورہ نساء کی ایک حصہ صرف آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ تھوڑی طویل آیت مبارکہ ہے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ اور اس سے آنے والی بعد والی آیات مبارکہ وراثت کے احکامات سے متعلق ہیں۔ وراثت کے احکامات تھوڑے سے سمجھنے مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن 2-3 باتیں ذہن میں رکھی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم میں 3 اصول جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو قرآن اور سنت سے ہمارے سامنے نکلتے ہیں۔ کہ سب سے پہلا اصول قرابت داری رکھا گیا، جو جتنا قریب ہے اتنا اس کو وراثت میں حق ملے گا، جو جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا وراثت سے اس کا حق بھی کم ہوتا جائے گا۔ مثلا باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، لیکن بیٹے کا جب بیٹا ہو جائے گا تو وہ جو دادا ہے اس کا حصہ کم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک نسبت ہم سے دور ہو گیا۔ اسی کیفیت میں پہلا اصول قرابت داری ہے، اور دوسرا اصول ہے اصول ضرورت۔ ضرورت کس کی زیادہ ہے؟ تو جہاں جہاں ضرورت زیادہ تھی، ذمہ داریاں جس کی زیادہ تھیں، اللہ نے اس کو وراثت میں حصہ بھی زیادہ عطا فرمایا۔ اور تیسرا اصول رکھا اصول تقسیم دولت، کہ دولت تقسیم ہوتی رہے، چلتی رہے، صرف ایک ہاتھ کے اندر نہ رہے۔ آج کے اس گفتگو میں 2 باتیں اور ذہن میں رکھیے گا۔ جن حصوں کو قرآن نے متعین کر دیا ہے وراثت میں، ان حصوں کو اور ان لوگوں کو آپ اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض بھی کہہ سکتے ہیں اور اصحاب فروض بھی کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے حصے قرآن کے اندر قرآن نے خود متعین کر دی ہیں وہ اصحاب فروض ہیں، اور وہ حصے جو قرآن نے متعین نہیں کیے ان کو کسی اور حیثیت میں آپ دیکھیں حدیث مبارکہ یا مزید آگے چلتے ہوئے ان کو کہا جائے گا عصبہ، عین صاد اور بے اور ہے۔ یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں مد نظر رکھیے گا۔ مزید جب آگے چلیں گے تو پھر اس کی کیفیتیں مزید واضح ہوتی جائیں گی۔ بہن بھائیوں کے بھی وراثت کے اعتبار سے نام ہیں، لیکن ان ناموں کو یہاں بیان کر کے مزید ہم مشکل میں نہیں پڑتے۔ اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے بہن اور سگے بھائی ہوں تو ان کو عینی کہا جاتا ہے، عین یہ نون اور چھوٹی یہ عینی۔ اور اگر ایک کی طرف سے باپ کی طرف سے سگا ہو، ماں کی طرف سے سگا نہ ہو، اس کے لیے الاتی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ماں باپ الگ الگ ہوں تو ان کے لیے اخیافی کے الفاظ ہیں۔ لیکن یہ چونکہ وراثت کی بہت گہرائیاں ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ آج کی آیت مبارکہ کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تقسیم دولت میں اللہ نے اولاد کے تقسیم وراثت کے 3 اصول اللہ نے بیان فرمائے، جو پہلی آیت مبارکہ ہے۔ پہلے ان کو سمجھ لیں، پھر ہمارے لیے اس کا ترجمہ آسان ہوگا۔ اگر کسی شخص کے صرف بیٹے ہوں اور اس کی بیٹیاں نہ ہوں تو بیٹے کا حصہ شریعت نے متعین کر دیا نصف، اور اگر اس کی مزید بیٹیاں بھی ہو جائیں گی اور 2 بیٹیاں ہوں گی یا 2 سے زیادہ ہوں گی، شریعت نے ان کا حصہ متعین کر دیا 2/3۔ اور اگر صرف ایک بیٹی ہوگی کسی کی، اس کے ساتھ اس کی کوئی بہن نہیں ہوگی اور اس کا کوئی بھائی بھی ساتھ نہیں ہوگا، تو شریعت نے اس کی نصف وراثت کا اس کو حقدار ٹھہرایا۔ یعنی تقسیم وراثت میں اولاد کی تقسیم کے حوالے سے یہ 3 چیزیں شریعت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ یعنی صرف بیٹا ہو تو پھر اس کی کتنا ہے؟ ڈبل، نصف حصہ اس کا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس کی بہن بھی شامل ہو جائے تو اس کا 1/2 ہوگا اور اس کا 1/4 کہلائے گا۔ اور اگر صرف کسی کی بیٹی ہو، نہ اس کا کوئی ساتھ بہن ہو نہ اس کا کوئی بھائی ہو، تو شریعت نے اس کے لیے نصف کے الفاظ فرمائے۔ ذرا ترجمے کی جانب غور فرمائیے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم، اوصا یوصی، اللہ وصیت فرماتا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے، کم تمہیں، اللہ تبارک و تعالی، فی اولادکم، فی کا معنی میں، اولادکم تمہاری اولادوں کے معاملے میں اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کیا؟
تین حکم۔ نمبر 1 للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر لام کا معنی کے لیے، ذکر مذکر کے لیے، جو میل ہے جو مرد ہے اس کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، حظ کا معنی حصہ، انثیین دو عورتوں کے برابر، دو عورتوں کے برابر صرف کس کا حصہ ہے؟ مرد کا ہے، یعنی عورت سے ڈبل حصہ کس کا ہے؟ مرد کا ہے، اولاد کے حوالے سے جو اس کا بیٹا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، لیکن اگر اس کا بیٹا نہ ہو بلکہ اس کی صرف بیٹیاں ہوں، فا کا معنی پس ان کا معنی، اگر کننا وہ ہوں، یہ گردان تھی ہماری کانا سے، کانا وہ ایک تھا، دو کانا سب، کانو ایک عورت، کانت دو عورتیں، کانتا سب عورتیں، کننا فَإِن کننا پس اگر وہ ہوں نساءً صرف عورتیں، یعنی اس کی اولاد میں سے کوئی مرد نہ ہو، اس کا بیٹا نہ ہو، صرف عورتیں ہوں، فوق اثنتین، فوق کا معنی زیادہ، اثنتین دو سے زیادہ، ایک نہ ہو بلکہ دو سے زیادہ ہو، ایک ہوگی تو اس کا اگلے جملے میں ذکر ہے، فوق اثنتین دو سے زیادہ اگر اس کی جائیداد میں بیٹیاں ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فا کا معنی پس لہن ان کے لیے ہوگا ثلثا دو تہائی، ثلثا دو تہائی، صرف ثلث نہیں ہے، صرف ثلث ہوتا تو پھر ایک تہائی کی بات ہوتی، ثلثا ان کے لیے دو تہائی ہے، ما ترکا جو انہوں نے چھوڑا۔ اب یہ میں نے پہلے ایک جملہ عرض کیا، یہ اصحاب فروض ہیں جن کا ذکر قرآن نے متعین کر دیا خود کہ ان کو اتنا ملنا ہے، تمہاری کوئی جمع تفریق ان کے حصوں میں کمی نہیں کر سکتی، کوئی اور سسٹم کوئی اور رشتہ داری ان کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ قرآنی احکامات میں سے ہیں۔ فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی ما ترکا جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ تو بات تھی دو بیٹیوں کی، اگر بیٹی اس کی صرف ایک ہو اس کے لیے وَإِن كَانَتْ واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر کانت ہو یہ بھی اسی فعل کی گردان ہے، کانا کانا کانو اور کانت، اگر وہ ہو واحدتاً ایک، صرف کسی کی ایک بیٹی ہو، نہ اس کی کوئی اور بہن ہو نہ اس کا کوئی اور بھائی ہو، تو اس کے لیے فَلَهَا النِّصْفُ، فا کا معنی پس لہا اس ایک عورت کے لیے ہے النصف آدھی، آدھی جائیداد پھر اس کے لیے ہے جو قرآنی تقسیم اس نے متعین کر دی ہے۔ اگر اس کا کوئی اور دادا ہوگا اس کی پھر وراثت وہ ہے جو ذوی الفروض کے تحت نہیں آتی، کیونکہ ذوی الفروض وہ ہیں جن کو کس نے متعین کیا ہے؟ قرآن نے، باقی جو رشتہ داریاں ہیں وہ پھر ان کے بعد تقسیم ہوں گی۔ اصل الاصول پہلا جو سٹیپ بنتا تھا شریعت نے اس کو متعین کر دیا۔ اب تین باتیں یہاں تک واضح ہو چکی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کا بیٹا ہے اور بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹے کا ایسا ڈبل ہے بیٹی کی نسبت، یہ پہلا اصول ہے، اور اگر صرف بیٹیاں ہیں اور دو سے زیادہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ دو تہائی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف۔ اولاد کے حوالے سے شریعت نے صرف یہ تین اصول بیان فرمائے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب یہاں سے ایک نئی گفتگو کا آغاز ہے، وہ تقسیم وراثت تھی اولاد کے حوالے سے، اب ایک نیا اصول اٹھا۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا یا دو بیٹے تھے یا تین بیٹے تھے، اس کی پھر آگے مزید اولاد ہو گئی، اب کتنی نسلیں ہو گئی؟ تین نسلیں ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بندہ درمیان میں خاندانی تعلق رکھتا ہے، اس کا دادا بھی موجود ہے اور نانا نانی وہ سارے الگ کیفیت میں، ایک جنریشن اس کی یہ ہے اور ایک مزید آنے والی ہے، اب تین سٹیپ ہو گئے۔ اب اس کی وراثت کی تقسیم کا لحاظ ہم کیسے کریں گے کہ ایک شخص جس کا باپ بھی ہے اور اس شخص کی آگے مزید اولاد بھی موجود ہے، اس کے بارے میں احکامات ذرا دیکھیں دو تین صورتوں میں۔ وَلِأَبَوَيْهِ واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، آباویہ اس کے والدین کے لیے، باپ اور ماں دونوں کے حوالے سے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لام کا معنی کے لیے، کل ہر ایک، واحد ان میں سے، منہما دونوں میں سے، ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے والدین کے حوالے سے ہے السدس 1/6، یعنی وہ شخص کہ جس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹے کی پھر مزید آگے اولاد بھی ہو اور یہ درمیان والا شخص دنیا سے چلا جائے، یعنی جو ایک لحاظ سے بیٹا ہے اور ایک لحاظ سے باپ ہے۔ اب اس کی وراثت جو ہے وہ کتنے سٹیپ میں تقسیم ہوگی، اپنے والد کے اعتبار سے بھی اور اپنی
اولاد کے اعتبار سے بھی۔ اس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے والدین کے لیے ہے السدس، ایک چھٹا حصہ 1/6، لیکن کب؟ مما ترکا، جو کچھ ترکا چھوڑا گیا اس کے لیے، لیکن کب؟ ان کان لہو ولدن، ان کان لہو ولدن، ان کا معنی اگر کانا ہو لہو اس کا ولدن بیٹا بھی، ان کان لہو ولدن یعنی ایک شخص تھا، ایک اس کا بیٹا تھا، ایک پھر اس کا بیٹا تھا، درمیان والا شخص دنیا سے چلا گیا، اس نے دادا بھی چھوڑا اور اس نے اپنا بیٹا بھی چھوڑا، تو اب اس کے باپ کو یعنی جو تھرڈ جنریشن کا دادا کہلاتا ہے اس کو کتنا ملے گا؟ 1/6، لیکن شرط یہ ہے ان کان لہو ولدن، اگر اس کا کوئی آگے بیٹا بھی ہو، اگر بیٹا نہیں ہوگا پھر اور احکامات ہوں گے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فا کا معنی، پس ان کا معنی اگر لم یکن نہ ہو لہو اس کا ولدن بیٹا، آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ اس کا بیٹا اگر نہیں ہے، بیٹا ہے تو دادا کو کتنا ملے گا؟ 1/6، لیکن اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، واو کا معنی، اور وارثہ اس کے وارث بنیں گے، أَبَوَاهُ اس کے والدین، ماں باپ دونوں کیسے وارث بنیں گے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فا کا معنی، پس لِأُمِّهِ اس کی ماں کے لیے ہوگا الثُّلُثُ تیسرا حصہ، یعنی اگر اولاد بیٹا ہے تو پھر اور حصہ ہے، لیکن فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے ماں اور اس کے باپ وارث ایسے بنیں گے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ اس کی ماں کا حصہ تیسرا بنے گا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ لیکن اگر اس نے اپنے برابر میں بھی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہیں، یعنی مرنے والے کا بھائی بھی ہے، مرنے والے کی بہن بھی ہے، اور پھر اس کے باپ کو بھی ملنا ہے، پھر اس کی اولاد کو بھی ملنا ہے، تو اب برابری میں بھی اس کے ہاتھ کھل گئے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کو بھی دینا ہے۔ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فا کا معنی، پس ان کا معنی اگر کانا ہو لہو اس کے اخوتن بھائی، اگر اس کے اور بھائی بھی ہیں تو اب اور جگہوں پہ بھی وراثت تقسیم ہونی ہے، پھر کہا گیا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، فا کا معنی پس لِأُمِّهِ اس کی ماں کا حصہ ہے السُّدُسُ چھٹا، لیکن یہ سارے حصے خواہ اولاد کے حوالے سے ہوں، خواہ والدین دادا کے حوالے سے ہوں، یا برابری میں بھائی کے حوالے سے ہوں، ایک اصول اللہ فرما رہا ہے مد نظر رکھو، من بعد وصیت، من بعد وصیت، سب سے پہلے کیا پوری کی جائے گی؟ اس کی وصیت پوری کی جائے گی، من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد، وصیت اس کی وصیت، یوصی بہا جو اس نے کی ہے وراثت کی تقسیم میں کہ میں اپنا اتنا حصہ دے کر جا رہا ہوں، اور وراثت میں ہم نے اصول پڑھا تھا کہ کتنی وصیت کی جا سکتی ہے؟ 1/3 سے اگر زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ وصیت باطل ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ 1/3 تک عمل کر لو اور باقی کو ختم کر دو، نہیں، اگر اس نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی ہے اس کی وصیت ہی باطل ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا اصول ہے او دین، مرنے والے کے اوپر کوئی دین بھی تھا، دین کا معنی قرض، اگر اس کے اوپر قرض بھی تھا تو پہلے دو چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، ایک اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جائے اور دوسرا اس کے قرض کے حوالے سے، لیکن دونوں میں سے مقدم کون ہے؟ ایک بندے نے قرض اتنا دینا ہے کہ وراثت تھوڑی ہے اور قرض زیادہ ہے، تو پہلے حکم کیا ہے؟ من بعد وصیت یوصی بہا، پہلے وصیت پوری کی جائے گی، او دین یا قرض، شریعت نے پہلے وصیت مقدم کی، قرض بعد میں رکھا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرض زیادہ ہے، پراپرٹی تھوڑی ہے تو پہلے وصیت پہ عمل ہو، نہیں، پہلے اس کی طرف سے قرض ادا ہوگا پھر اس کی وصیت کے اوپر عمل ہوگا۔ اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے وصیت کی کہ اگر دونوں صورتیں ہوں تو پھر مقدم پہلے کون سی ہے؟ وصیت، اور قرض کی کیفیت بھی اس کے مال سے نکل سکتی ہے تو پھر قرض ادا کر دیا جائے۔ میں تفسیر جو پڑھ رہا تھا اس میں یہ بات لکھی تھی، وصیت کو مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ وصیت متعلقہ ہے کسی ایک آدھ بندے کے، پتہ نہیں اس کو بھی پتہ ہے یا نہیں کہ میرے لیے فلاں بندہ وصیت کر گیا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندہ کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، اپنے دوست کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، کسی بندے کے لیے، لیکن ایک اصول اور ذہن میں رہے، جن چیزوں اور جن لوگوں کے سے شریعت نے متعین کر دی ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ بیٹے کا ایسا متعین ہے تو باپ الگ سے اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، باپ کے لیے الگ سے وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت اس نے کیا کرنی ہے؟ میری پراپرٹی میں سے اتنا حصہ مسجد کو دے دیا جائے میرے مرنے کے بعد۔ اب وصیت تو کر گیا لیکن جس کی حق میں تھی ممکن ہے اس کو بھی پتہ نہ ہو، اس لیے شریعت نے وصیت کا تاکیدی حکم پورا کرتے ہوئے کہا کہ جو اس کے گارڈین بنے ہیں،
جن کو شریعت نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی وصیت کو بھی انہوں نے پورا کرنا ہے۔ او دین، اور جو قرض ہے اس کے حوالے سے تو پہلے ہی بندے کو پتا ہے کہ میں نے قرض اس بندے کا لینا تھا اور میں نے لینا ہے، اور اس سے وہ لوگوں کو بھی گواہ بنائے گا اور مزید آگے بھی چلے گا۔ وصیت کے مقدم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی بعد میں قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر قرض زیادہ ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے، وصیت بعد میں پوری ہوتی رہے گی اگر کوئی چیز بچے گی تو۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس بندے کا باپ 1/6 لے رہا ہے، ماں جو ہے وہ تیسرا حصہ لے رہی ہے، اور اولاد اتنا تھوڑا لے رہی ہے کبھی زیادہ، تو اللہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ تمہارا والد اور والد تمہارے لیے زیادہ مفید ہیں یا تمہاری اولاد تمہارے لیے زیادہ مفید ہے؟ سب سے مفید تمہارے لیے اللہ ہے، اس کا حکم ہے اور اس کا رسول ہے، تم اس کی بات مان لو، اللہ تمہارے لیے ان چیزوں کے اندر بھی نفع رکھ دے گا۔ آباؤکم، آباؤکم تمہارے آبا یعنی تمہارے والدین، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، تم میں سے کون تمہارے لیے ان میں سے زیادہ بہتر ہے؟ لا تدرونا، لا کا معنی نہیں، تدرونا نہیں جانتے، لا تدرونا تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ایہم ان میں سے کون ہے، اقرب جو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع کے اعتبار سے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے نفع کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے میں ہے۔ تم نہیں اسپیسیفائی کر سکتے کہ تمہارا والد تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث بنے گا یا تمہاری اولاد تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث بنے گی۔ شریعت نے جو اصول تمہیں دیے ہیں ان اصولوں کے مطابق عمل ہو۔ فریضۃ من اللہ، فریضۃ مقرر کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ حصہ جو تمہارے سامنے ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ، انا کا معنی بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے علیما حکیما، جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی۔ یہ جو اس کی تقسیم ہے کائنات میں، یہ اس کی بڑی حکمت کا شاخسانہ ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے وراثت کے احکامات کو سمجھنا اور جاننا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے اس درس کے بعد ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان آیات مبارکہ کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے اور آپ کے لیے بعد میں پڑھنے کی آسانی بھی ہوگی۔ میں نے جو کچھ بیان کیا میں اس کا خلاصہ اگر بیان کر دوں کہ اگر اولاد کے حوالے سے ہے تو شریعت نے قرآن میں 3 اصول صرف بیان کیے۔ وہ اصول کیا ہیں کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، اور اگر اس کی صرف 1 بیٹی ہے تو کتنا ملے گا؟ اس کو نصف ملے گا، اور اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا۔ یہ قرآن نے اسے متعین کر لی ہے، یعنی 2/3 کتنا ہے؟ اگر آپ اس کی پراپرٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو اس کو کتنے ملیں گے؟ اس کو 2 ملیں گے۔ اگر 3 حصوں میں پراپرٹی کو تقسیم کریں تو اس کو پھر 2 حصے ملیں گے، یہ اس کا 2/3 ہے۔ لہذا یہ صرف اولاد کے حوالے سے ہے۔ اب اگر اس بندے کی اولاد ہے، اولاد کی پھر اولاد ہے، درمیان والا بندہ فوت ہو گیا، اب اس کا باپ بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، اس کے حصے پھر شریعت نے الگ سے متعین کر دی ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ کسی کی بیوی فوت ہو گئی اور بیوی جو ہے وہ ارب پتی ہے، اس کی ایسٹس ہیں، اس کے اثاثہ جات ہیں بہت زیادہ، تو شوہر کو کیا ملے گا اور مزید لوگوں کو کیا ملے گا؟ ذرا ترجمے کی جانب غور فرماتے جائیے گا۔ وَلَكُمْ، واو کا معنی اور، لَكُمْ تم سب کے لیے ہے جو تم مرد رہ گئے ہو باقی، نصف ما ترک ازواجکم، نصف آدھا، ما ترک جو چھوڑا ہے، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے اس میں تمہارے لیے کتنا ہے؟ نصف ہے۔ لیکن کب؟ ان لم یکن لہن ولد، ان کا معنی اگر لم یکن نہ ہو، لہن ان کے لیے، ولدن ان کی کوئی اولاد۔ ممکن ہے کہ ایک اس عورت کی شادی پہلے کسی مرد سے ہوئی ہو اور اس نے بعد آ کر ایک اور مرد سے شادی کی ہو، اب یہ عورت مر گئی ہے اور اس کے اس شوہر کو کتنا ملے گا؟ باقی جو اولاد لے کر آئی ہے پچھلے شوہر سے اس کو کتنا ملے گا؟ شریعت نے پہلا اصول رکھا کہ تمہارے لیے اس بیوی کے اثاثہ جات میں سے کتنا ہے؟ نصف۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان لم یکن لہن ولد، اگر اس کی کوئی اور اولاد نہ ہو تو پھر تمہارے لیے کتنا ہے؟ نصف ہے۔ لیکن فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، کانا ہو، لہن ان کا، ولدن کوئی بیٹا، خواہ وہ پچھلے شوہر سے لے کر آئی ہو خواہ وہ تمہارے سے ہوا ہو، اگر اس کا کوئی بیٹا بھی ہو تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، فا کا معنی پس، لکم تمہارے لیے، الربع چوتھائی ہے، پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے اولاد تو پھر تمہارے لیے کتنا ہے؟
پھر تمہارے لیے نصف ہے۔ مما ترکنا، جو کچھ انہوں نے چھوڑا، لیکن قرآن بار بار فوکس کر رہا ہے من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، لیکن یہ تم نے پراپرٹی کی تقسیم کب کرنی ہے؟ دو چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد، ایک اس کی وصیت اور دوسرا اس کے اوپر قرض۔ من بعد وصیۃ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصین بہا، جو عورتیں وصیت کر جائیں، او دین، یا ان کے اوپر کیا ہو؟ قرض ہو۔ ایک دوسرا سٹیپ اسی حوالے سے، اب اگر شوہر فوت ہو جائے اور شوہر اس بہت زیادہ اثاثہ جات رکھتا ہو اور اس کی پراپرٹی ہو، اس کی بیوی کے اندر کیسے تقسیم ہوگی؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، واو کا معنی، اور لہنہ ان کے لیے، یعنی ان کی بیوہ کے لیے، اس کی عورتوں کے لیے، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، کیونکہ شریعت نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور تمہاری بیویوں کے لیے ہے الرُّبُعُ، چوتھائی حصہ، 1/4، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، لیکن کب؟ ان لم یکن لکم ولدن، ان کا معنی اگر لم یکن نہ ہو، لکم تمہارے لیے، ولدن تمہاری کوئی اولاد، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے اور ایک مرد فوت ہو گیا ہے تو اب عورت کتنا پائے گی؟ الربع، 1/4۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور لیکن اگر تمہارا کوئی بیٹا بھی ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، فا کا معنی پاس، لہنہ ان کے لیے ہے، الثمن 1/8، ان کے لیے پھر کتنا ہے؟ 1/8، مما ترکتم، جو تم چھوڑ کے جاؤ، لیکن دو اصولوں کو پھر بھی مد نظر رکھ کے، اور وہ اصول کیا ہے؟ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد، من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد، وصیت، وصیت کے، توصون جو تم نے کی ہے، بہا اس قرض کے حوالے سے، او دین یا کس حوالے سے جس کو تم نے قرض ادا کرنا ہے۔ اب یہ چوتھا سٹیپ ہم نے بیان کر دیا، پہلا تھا اولاد کے حوالے سے، اور دوسرا تھا والدین کے حوالے سے، اور پھر آگے تھا مرد کے حوالے سے، اور اس کو کیا ملے گا جب بیوی فوت ہو گئی، اگر مرد فوت ہو گیا تو پھر آگے ان کی بیویوں کو کیا ملے گا۔ اب ایک ایسے شخص کی وراثت کا قرآن حکم بیان کر رہا ہے جو ایک معروضی سوال بھی ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹرم ہے تقسیم وراثت کی جس کو کلالہ کہتے ہیں، ذرا کلالہ کا لفظ دیکھیے گا، پھر میں اس کا معنی بیان کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، واو کا معنی، اور ان کا معنی اگر کانا ہو، رجلون کوئی ایسا بندہ، یورث وراثت تقسیم کی جانی ہے اس کی، کلالہ، اور وہ بندہ کلالہ ہے۔ وہ کلالہ کیا ہے؟ کہ بندہ تو ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے، وہ شخص تقسیم وراثت میں اپنی ٹرم اور اصطلاح کے اعتبار سے کلالہ کہلاتا ہے، نہ جس کی اولاد ہو، نہ جس کا باپ ہو، نہ اس کے والدین ہو، اس کو تقسیم وراثت میں کلالہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس بندے کا نام والدین ہو، نہ اس کی اولاد ہو، وہ کلالہ ہے، اس کی تقسیم وراثت کیا ہوگی؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ شخص ہو جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے، کیا ہو؟ کلالہ، وہ کلالہ ہو، یعنی جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہو، اور او امراتن، یا ایک ایسی عورت ہو کہ جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی اس کا شوہر ہو، نہ اس کے والدین ہو۔ اور پہلی شرط وَلَهُ أَخٌ، لیکن اس مرد کی جس کے نہ اولاد ہے اور نہ ہی اس کے والدین ہے، بھائی اس کا موجود ہے، کیونکہ کلالہ صرف اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہوں، اس کے کھلے ہاتھوں میں رشتہ دار ہوں، اس کی بہنیں ہوں، اس کے بھائی بھی ہوں۔ اگر اس کلالہ کی تقسیم وراثت ہو تو وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو، او اختن، یا بہن، اور اگر اس کا بہن بھائی بھی ہے تو دونوں کو کتنا ملے گا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فا کا معنی پس، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، واحد ایک، منہما ان میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی بندہ موجود ہے، نہ فوت ہو گیا، نہ اس کے والدین نہ اس کی اولاد، لیکن بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، تو بھائی اور بہن دونوں کو کتنا ملے گا؟ السدس، چھٹا حصہ ملے گا، ان کو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر وراثت کے احکامات کو ڈیپلی پڑھا جائے تو جو یورپ کا اعتراض ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام نے عورت کو وراثت سے محروم رکھا ہے اور مرد کو دیا 1/2، عورت کو دیا ہے 1/4، کبھی اس کو لے گئے، دادی تھی تو 1/8، کبھی بیوی تھی تو اس کو 1/6 کے اوپر لے گئے، یہاں تو دیکھیں کہ عورت اور مرد کو برابر مل رہا ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے کتنا ہے؟ چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر آپ اس اصول کی طرف جائیں کہ صرف کس کی ایک بیٹی ہے اور بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو بیٹی کو کتنا مل رہا ہے؟ نصف، صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف مل رہا ہے، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 مل رہا ہے۔ کیا مرد کے مقابلے میں زیادہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟
لہذا یہ اصول اور یہ سوچ غلط ہے کہ اسلام نے مرد کو زیادہ وراثت میں حصہ دیا ہے اور عورت کو تھوڑا دیا ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اب یہاں ایک اور بات آ گئی کہ بندہ جو ہے وہ تو ہے دنیا سے چلا گیا، والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، بھائی اور بہن ہے تو کتنا ملا؟ 1/6۔ لیکن دوسرا اصول کہ اگر اس کی بہنیں بھی زیادہ ہوں اور بھائی بھی زیادہ ہوں تو پھر کتنا ملے گا؟ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَا کا معنی پس، ان کا معنی اگر کانو وہ ہوں سارے کے سارے، اکثر من ذالک ایک سے زیادہ، یعنی اس کے بھائی بھی زیادہ ہیں، اس کی بہنیں بھی زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، فا کا معنی پس، ہوم کا معنی وہ سارے کے سارے، شرکاء شریک بنیں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، وہ ہر ایک کے حصے بنا کر ان کو تیسرے حصے میں وراثت دی جائے گی، لیکن کب؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ دو اصولوں کو مد نظر رکھ کے، من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد، وصیۃ سب سے پہلا اصول وصیت، اور اس کا اصول متعین ہو گیا کتنی؟ 1/3، ادروائز وہ باطل ہو جائے گی۔ یوصی بہا جس کی اس نے وصیت کی ہے، او دین یا پھر اس کے اوپر جتنا قرض ہے وہ اس کو ادا کرے، غیر مدار۔ یہاں شریعت نے ایک اور قید لگا دی کہ شرط یہ ہے کہ اس سے اس کو نقصان نہ پہنچایا گیا۔ کسی حوالے سے ممکن ہے کہ اس نے قتل کر دیا، ممکن ہے کہ اس بندے نے ہی، کیونکہ نہ تو اس کے والدین ہیں اور یہ ہے کون؟ کلالہ، اور نہ ہی اس کی آگے اولاد ہے، اور اس کی اب بہنیں بھی ہیں اور اس کے بھائی بھی ہیں، اور بہنوں بھائیوں میں سے کسی نے اس بندے کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے یہ سوچا کہ نہ تو اس کی اولاد ہے جو میرے پیچھے آئے گی، نہ اس کے والدین ہیں جو میرے پیچھے آئیں گے، انہوں نے نقصان پہنچا دیا۔ اب شریعت نے قاتل کو وراثت سے محروم قرار دے دیا۔ جتنے سوچ کے زاویے انسان کی نقصان کے کھل سکتے تھے، شریعت نے ان کو کھول کر ان کا دروازہ بند کر دیا، اور قاتل کو وراثت سے 100% ہی کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ کیونکہ آگ کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جن کو اولاد کو آگ کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے قانون کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو وراثت سے محروم کر دیا جائے، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان ساری باتوں میں ایک اور بات بعد میں ذہن سے نکل نہ جائے، ایک بندہ ان اصولوں کے مطابق وراثت کی تقسیم کا حکم کب ہے؟ اس کے مرنے کے بعد۔ یہ جو وراثت کے اصول ہم نے پڑھے ہیں، یہ وراثت کے اصول تب ہیں جس بندے کی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے جب وہ مر جائے۔ اگر وہ زندہ ہے تو کیا کرے گا؟ وہ جس کو مرضی یہ دے جائے۔ اگر وہ زندہ ہے تو جس کو مرضی یہ دے جائے، اپنے بیٹوں کا بھی خیال نہ رکھے، بیٹیوں کا بھی خیال نہ رکھے، اور اس کو آج کے عدالتی نظام میں ہبہ کہا جاتا ہے اور گفٹ کہا جاتا ہے، اور ہبہ اور گفٹ ٹوٹ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کو کون سی بات پسند ہے؟ کیا تقسیم وراثت قرآنی اصولوں کے مطابق؟ تو یہ اس کے مرنے کے بعد ہے۔ اگر وہ زندہ ہے اور خود دینا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے وہ اپنی بیٹی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، اپنے بیٹے کو تھوڑا بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو کیا پسند ہے؟ فطرتی طور پر اس کے مرنے کے بعد قرآنی اصولوں کے مطابق اس کی وراثت تقسیم ہو۔ لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں، اگر دنیا میں رہ کر وہ خود کسی کو دے کے جانا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ تو وہ دے سکتا ہے۔ فرض کر لیں وہ یہ کہے میری آدھی پراپرٹی جتنی بھی بنتی ہے اس میں سے آدھی میری فلاں بیٹی کے لیے ہے، باقی آدھی میرے مرنے کے بعد ساری تقسیم کر لیں گے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہا عدالت نے بھی اور قرآن و حدیث نے؟ ہبہ، جس کو گفٹ کہا جاتا ہے، وہ ہبہ کر کے جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ غیر مدار، نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ اگر نقصان پہنچایا گیا ہو یعنی اس نے قتل کر دیا ہو یا مرتد ہو گیا ہو، یہ بندہ مرتد ہو گیا ہو تو پھر بھی اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ جب اس کے ورثاء میں دین کا اختلاف ہو جائے، مثلا باپ کی پراپرٹی تقسیم ہونی ہے اور بیٹا مرتد ہو چکا ہے تو بیٹے کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ جس کی وراثت ہے اور جس کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، ان دونوں کے دین کا ایک ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی قاتل نکل آیا جن کو دی جا رہی ہے تو پھر بھی اس کو وراثت سے شریعت کیا کر دے گی؟ محروم کر دے گی۔ وصیۃ من اللہ، یہ نظام وراثت ہے اللہ کے حکم کی، اللہ کا حکم ہے۔ بس ایک آدھ آیت مبارکہ اور دیکھ لیجئے گا تاکہ ہم اگلا موضوع پھر شروع کریں۔ واللہ علیم حلیم، واللہ اللہ تبارک و تعالی علیم جاننے والا ہے، اور حلیم بڑا بردبار ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ نے احکامات بیان کر دیے ہیں کہ کبھی تمہیں 1/2 مل رہا ہے، کبھی 1/3، کبھی 1/4، کبھی 1/6، کبھی 1/8، کسی کو نصف، اور یہ وصیت اور یہ دین، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے؟ حدود ہیں۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، اللہ اس کو داخل فرمائے گا، جنت کے اندر، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، کوئی تھوڑی دیر کے لیے وہاں نہیں رہے گا بلکہ خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کو اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ اس کو جنت عطا فرما دے. اس کا اپوزٹ اگر کوئی ان اصولوں پہ عمل نہیں کرتا تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ واو کا معنی اور مان کا معنی جو يَعْصِ اللَّهَ نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ واو کا معنی اور یتعدی وہ تجاوز کرے گا حدودہ اللہ کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نارا تو اللہ اس کو کہاں داخل فرمائے گا؟ آگ میں داخل فرمائے گا. خالداً فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین اور اس کے لیے عذاب مہین ہوگا. عذاب مہین کیا ہے؟ ذلیل کرنے والا عذاب. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ مشکل نہیں ہے. ہم نے ٹوٹل آج مسئلے پڑھے ہیں 4، لیکن چونکہ وراثت سے ہمارا تعلق نہیں رہتا، ہم پڑھتے پڑھاتے بھی نہیں ہیں، اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے، ہم نے پڑھ لیا اس سورت کو اور ان آیات مبارکہ کو قدر ترجمہ اور قدر تشریح کے ساتھ. لیکن ایک بات کی میں گارنٹی دے رہا ہوں، اگر آپ اس کو اب گھر چل کے پڑھیں گے کسی ترجمے کو سامنے رکھ کر، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی ہم نے ٹوٹل 4 مسائل پڑھے ہیں اور ٹوٹل 4 مسائل میں ہر مسئلے کی 2 مسئلوں کی 3 شقیں ہیں اور 2 مسئلوں کی 2 شقیں. اب ان کو آپ پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ مینج کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ایک وعید ہے میرے اور آپ کے لیے. حضور نے فرمایا جو علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ کیا ہے؟ علم وراثت. اور اس کی 2 صورتیں ہیں، پڑھنے پڑھانے والے کام ہو جائیں گے، دوسری صورت یہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے کام ہو جائیں گے. آج وراثت شاید اس حصے میں تقسیم نہیں ہوتی جس حصے میں اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ یہ تقسیم ہو. لوگ اس حصے میں کمی بیشیاں کرتے ہیں. ہماری خواتین کو، عورتوں کو عموماً رواج ہے کہ ان کو حصہ نہیں ملتا. دیہاتوں میں اور آگے پیچھے تو کم از کم 100% رواج ہے. اور پھر اعتراض یہ ہوتا ہے اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو جہیز دے دیا تھا لاکھوں روپے میں، اس لیے آپ پراپرٹی میں ان کا حصہ نہیں ہے. شریعت نے پراپرٹی کا کہا ہے یا جہیز کا؟ شریعت نے پراپرٹی کا کہا ہے کہ اس کو تقسیم کرو اور اس کی بیسک نیڈز پوری کر کے اس کو اپنے گھر میں بھیج. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.